الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم فعل والے حصے کا درس نمبر 5 کریں گے اور یہ ہے فعل ماضی مجہول کے بارے میں. اب تک ہم نے جو فعل والا حصہ پڑھا ہے فعل ماضی کا، وہ فعل ماضی معروف کہلاتا ہے، یعنی جو عام طریقہ ہے، معروف، جانا پہچانا. تو ایک معروف ہوتا ہے، دوسرا اس کا برعکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجہول. انگلش میں ہم جس کو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کہتے ہیں نا، تو لیکن زیادہ تر بات ایکٹیو وائس میں ہی ہوتی ہے، تو کوئی کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے پیسو وائس کی. تو بعین ہی عربی میں تو جو عام بات ہے ماضی کے لحاظ سے اکثر جملے جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں معروف یعنی ایکٹیو وائس میں. تو جو پیسو وائس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مجہول. تو آج ہم پڑھیں گے کہ فعل ماضی جو ہے وہ مجہول کون سی شکل ہوتی ہے، اور اگر ہمیں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا ہو، یعنی ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانا ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے. بہت آسان ہے. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے مجہول اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو فعل ماضی مجہول جو ہے یہ ایسا فعل جس میں کام کرنے والا یعنی جو فاعل ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے، یعنی وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتا. ظاہر کیا بلکہ مستتر بھی نہیں ہوتا. ہم نے اب تک پڑھا ہے نا فعل ماضی میں کہ فاعل یا تو چھپا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، لیکن مجہول جب ہوگا تو اس میں فاعل ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب فاعل کے بغیر پھر کیسے جملہ بنے گا. تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. یہ تو ہوگی بنیادی اس کی ڈیفینیشن کہ ایسا فعل جس میں فاعل نامعلوم ہو اس کو مجہول کہتے ہیں، اور ایسا فعل جس میں کام کرنے والا فاعل معلوم ہو، جیسا ہم ابھی تک پڑھتے رہے، اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں. تو ابھی تک ہم صرف فعل کی بات کر رہے تھے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فعل 2 قسم کا ہوتا ہے، فعل معروف اور فعل مجہول. گو کہ زیادہ تر کیسز میں فعل معروف ہی استعمال ہوتا ہے، مجہول کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. اچھا، اردو میں اگر فعل معروف کی مثال دی جائے جیسے زاہد نے حامد کی مدد کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، زاہد نے حامد کی مدد کی، تو اس میں فاعل معلوم ہے، یعنی زاہد جو ہے وہ فاعل ہے اور مفعول کون ہے؟ حامد. کیونکہ زاہد نے حامد کی مدد کی ہے، ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے. اسی کو اگر مجہول کی شکل میں لکھا جائے تو کیا جملہ ہوگا؟ حامد کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، حامد کی مدد کی گئی. آپ اس کو انگلش کے حوالے سے اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم جو معروف ہے یہ جملہ زاہد نے حامد کی مدد کی، تو اس کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ زاہد ہیلپڈ حامد. پہلے زاہد آ گیا سبجیکٹ کے طور پر، پھر ورب آ گیا ماضی کا پاسٹ ٹینس ہیلپ، اور اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول آ گیا، وہ ہو گیا حامد. زاہد ہیلپ حامد. لیکن اگر ہم اس کو، یہ تو ہے ایکٹیو وائس، اور پیسو وائس بنانا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ حامد واز ہیلپڈ بائی زاہد. ٹھیک ہے نا، حامد واز ہیلپڈ بائی احمد بائی زاہد. دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، لیکن ایک ایکٹیو وائس ہے دوسرا پیسو وائس ہے. تو جو پیسو وائس یعنی عربی میں جس کو مجہول کہتے ہیں، اب اگر آپ اس کو کہیں تو حامد کی مدد کی گئی. آگے یہاں ویسے یہ نہیں لکھا ہوا کہ زاہد کی طرف سے، تو لیکن اگر آپ اتنی، کیونکہ ابھی فی الحال ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ مجہول ماضی کا جو ہے وہ کیسے بنتا ہے. تو جملہ کیا ہوگا؟ حامد کی مدد کی گئی. لہذا اس میں فاعل معلوم نہیں. اب اس میں چونکہ زاہد کا ذکر نہیں ہے، کتنا لکھا ہوا ہے؟ حامد کی مدد کی گئی. اتنا تو پتہ چل گیا کہ حامد نام کا کوئی شخص ہے، اس کی مدد کی گئی ہے.
یعنی مفعول ہے اور عمل کیا ہوا ہے، جو فعل ہوا ہے وہ ہے مدد کرنا، لیکن کس نے کی ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہا، حامد کی مدد کی گئی، تو اس میں فاعل معلوم نہیں ہے، یعنی یہ نہیں پتا کہ حامد کی مدد کس نے کی۔ تو انگریزی میں فعل معروف کو ایکٹیو وائس اور مجہول کو پیسو وائس کہتے ہیں، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو مجہول کا آپ کو ایک بیسک آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک جملہ ہو جو معروف ہے، فعل ماضی معروف کا ہے، تو اب اس کو اگر فعل مجہول بنانا ہو تو اس کا کیا کوئی کلیہ ہے، کوئی قاعدہ ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ تو فعل ماضی مجہول جو ہے اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی مجہول کو ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب سے بنایا جاتا ہے۔ وہی ہے پہلا، یعنی گردان جو ہم نے سیکھی ہے نا فعل ماضی کی، ذہبا، ٹھیک ہے، کارا، جالسا، یہ جتنے بھی ہیں یہ واحد مذکر غائب ہے۔ پہلا جو ہوتا ہے صیغہ وہ واحد مذکر غائب، تو پھر کیا ہے، مثنی مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب، اسی طرح پھر مؤنث کی بات آ جاتی ہے، پھر حاضر کی بات آ جاتی ہے، پھر متکلم کی۔ تو جو پہلا صیغہ ہے نا فعل ماضی کا وہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب۔ تو واحد مذکر غائب کا جو معروف کا صیغہ ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ فرض کیا جالسا ہے، فعلا ہے، ذہبا ہے، تو اس کو بنیادی طور پر جو وہ صیغہ ہے وہ لے کے تو وہاں سے ہم مجہول بناتے ہیں، پھر بعد میں اگر کوئی اس کی اور شکل ہے تو وہ اس سے نکلتی ہے۔ تو صیغے کے آخری حرف سے پہلے حرف کو زیر دے دیں، یعنی یہ معروف سے مجہول کیسے بنائیں گے کہ اس کے 3 حروف ہوتے ہیں نا، جیسے فعلا ہے تو اس کا آخری حرف کیا ہو گیا، لام، اور اس سے پہلا عین، تو جو آخری حرف سے پہلا حرف ہے نا اس کو زیر دے دیں گے، جبکہ عام طور پر وہ زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو زیر دینی ہے، اور اس کے بعد پھر پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہوں ان کو پیش لگا دیں۔ عام طور پر ایک ہی ہوگا، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر سب کو ہی آپ نے پیش لگانی ہے۔ ابھی مثال دیکھیے، جیسے قاتلا، اب اس کا کیا مطلب، یہ معروف ہے، فعل ماضی معروف کی ایک مثال ہے قاتلا، اس کا مطلب ہوا اس نے قتل کیا، یعنی اس کے اندر فاعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اس یعنی ہوا، اور عمل اس نے کیا کیا ہے، قتل کرنے کا، تو قاتلا اس نے قتل کیا۔ اب اس میں فاعل تو ہو گیا ہوا، مگر جب ہم کہیں کہ قتلا، اب یہ قاتلا تھا تو اس سے کیا بن گیا، قتلا، اس میں ہم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب دیکھیے وہ مارا گیا، تو ہم نے تبدیلی کیا کی ہے کہ آخری حرف سے پہلا حرف یعنی تا جو ہے اس کو زیر دے دیے اور اس سے پہلے حرف کو پیش لگا دیے۔ یہ بس یہی اصول ہے، اور سمپل سا بھی ہے، جتنی مثالیں آپ دیکھیں گے نا تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے۔ لیکن اس میں اب آپ کو فاعل نہیں نظر آئے گا، قتلا وہ مارا گیا یا وہ قتل کیا گیا، لیکن اس میں جس کو قتل کیا گیا اس کا تو ذکر ہے کہ وہ قتل کیا گیا، لیکن کرنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں قاتل جو ہے یا فاعل جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ پھر اس میں ضمیر مستتر ہوا جو ہے، اب یہ مفعول ہے ایکچولی، قتلا میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے کہ اس نے قتل کیا، لیکن قتلا میں کیا ہے، وہ قتل کیا گیا۔ اب اس میں جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا ذکر ہے، وہ کہ وہ بھی مطلب ظاہر نہیں ہے، مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن اب اس میں فاعل غائب ہو گیا ہے بلکہ مفعول ہے۔ اور جب یہ مجہول میں جو مفعول ہوتا ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اس کو یعنی مفعول نہیں کہتے۔ قاتلا میں اگر اس کے بعد ہو کہ قاتلا حامدن، حامد کو قتل کیا گیا، تو یہ حامدن جو ہے مفعول کہلائے گا، لیکن قتلا جب ہوگا تو اس کے اندر جو مفعول ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے، آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب مجہول شکل میں کوئی جملہ ہو تو اس کے اندر جو مفعول ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، یعنی بیٹھنے کا ہے، جانے کا ہے، کھانے کا ہے، مارنے کا ہے، وہ جو عمل جس پہ ہو رہا ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، مفعول نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا فعل جو ہے وہ مجہول کہلاتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، نصرہ، نصرہ کا کیا مطلب ہے، اس نے مدد کی، لیکن اس سے کیا بنا مجہول، نصرہ، کیا کیا ہم نے، صاد بیچ والا جو یعنی آخری سے پہلا حرف اس کو زیر دے دی
اور اس سے پہلے ایک ہی حرف ہے اور اس کو پیش دے دی تو یہ بن گیا نصرہ. نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے. اس کیفیت میں فاعل نامعلوم ہے لہذا اس کی ضمیر مستتر ہوا جو ہے یہ اب نائب فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پوری گردان دی گئی ہے اس کی مجہول کی. جس طرح ہم نے معروف کی تھی نا فعلا فعلا فعلو اسی طرح آپ دیکھیے فعلا فعلا فعلو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعلا اس کی مدد کی گئی، فعلا ان دونوں کی مدد کی گئی، فعلو ان سب کی مدد کی گئی. یعنی یہ اب مجہول ہیں پیسو وائس ہیں. فعلت اس ایک کی مدد کی گئی یعنی اب مؤنث ہے، ان دونوں کی مدد کی گئی مؤنث کی. فعلنا ان سب مؤنث کی مدد کی گئی. فعلتا تمہاری مدد کی گئی، فعلتما تم دونوں کی مدد کی گئی، فعلتم تم سب کی مدد کی گئی. اور مؤنث ہوں اگر مخاطب تو پھر فعلتی تمہاری مدد کی گئی، فعلتما تم دونوں کی مدد کی گئی، فعلتنا تم سب کی مدد کی گئی. یہ مؤنث والا ہے. ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے. اسی طرح یہاں یہ بھی مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. یہ غائب ہے یہ دونوں، یہ حاضر ہے یہ دونوں، اور یہ کیا ہوگا؟ متکلم. اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں گے. فعلتو اچھا یہ جو ہے نا فعلتو میری مدد کی گئی اور فعلنا ہماری مدد کی گئی. اگر ہوتا فعلتو تو میں نے مدد کی، فعلتو میری مدد کی گئی، فعلنا ہم نے مدد کی، فعلنا ہماری مدد کی گئی. تو یہ پوری گردان آپ کے سامنے آ گئی فعل ماضی مجہول کی. یہ ماضی مجہول یعنی پیسو وائس کا اگر جملہ بنانا ہو ماضی میں تو کیا کریں گے کہ جو فعل ہے ورب ہے اس کے آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر لگا دیں گے اور اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہوں گے اس کے اوپر پیش لگا دیں گے، دمہ لگا دیں گے تو وہ مجہول بن جائے گا. ابھی یہ دیکھیے اور مثالیں. دارابا سے دوربا، فتحہ سے فتحہ. ٹھیک ہے. دارابا اس نے مارا، دوربا اس کو مارا گیا، فتحہ اس نے کھولا، فتحہ اس کو کھولا گیا. اچھا جی. اب یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. اور اگر مفعول جو نائب فاعل ہے فعل ماضی مجہول کا تو وہ پھر نسبی حالت میں نہیں ہوگا. ہم نے ابھی تک یہ پڑھا ہے نا کہ فاعل رفعی حالت میں ہوتا ہے، مفعول نسبی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رفعی، نسبی اور جری حالت تین حالتیں آپ جانتے ہیں نا. تو اس میں سے فاعل جو ہوگا اس کی بلکہ پہچان یہ ہے کہ اگر جملے کے اندر ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی پوزیشن ہوگی کہ فاعل عام طور پر پہلے آتا ہے مفعول بعد میں آتا ہے. لیکن اگر فرض کیا وہ ترتیب نہ بھی صحیح ہو تو ہم اصل پہچانیں گے کیسے کہ ان کی رفعی حالت اور نسبی حالت ہمیں بتائے گی. رفعی حالت میں جو ہے وہ فاعل ہوگا، نسبی حالت والا مفعول ہوگا. لیکن جب فعل ماضی مجہول کی بات کریں گے وہ تھی معروف. مجہول میں جب ہم آئیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو مفعول ہے جو کہ اصل میں اب نائب فاعل ہے وہ اب اس کو ہم اب جب مجہول ہوگا تو اس میں ہم پھر مفعول نہیں کہیں گے، اس کو نائب فاعل کہیں گے. تو نائب فاعل جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، وہ پھر منصوب نہیں ہوتا. تو جیسے یہ مثال دیکھیے پہلی کیا ہے؟ نصرہ زاہد. اچھا یہ پورے لیسن میں پیچھے بھی آیا تھا یہ زاہد یا زید یہ زے سے ہونا چاہیے ایسے، تو یہ غلطی سے نا یہ ٹائپ ہوا ہے زال. تو یہ زال جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، زے ہونا چاہیے جس کو عربی میں ہم زا کہتے ہیں. تو یہاں پہ زاہد. تو نصرہ زاہد حامدن یہ تو ہے معروف کہ زاہد نے حامد کی مدد کی. اب زاہد رفعی حالت میں ہے، حامد نسبی حالت میں، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے اور یہ فعل ہے ناصرہ. لیکن جب اس کو ہم کریں گے مجہول میں تو ناصرہ سے بن جائے گا نصرہ، اس کی مدد کی گئی. تو کس کی مدد کی گئی؟ حامدن، حامد کی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ حامدن تھا، یہاں پہ حامدن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب یہ نائب فاعل ہے اور نائب فاعل کیوں ہے معروف؟
سوری رفعی حالت میں، کیونکہ یہ مجہول کے ساتھ آیا ہے. تو جب فعل مجہول ہوگا تو تب جو آگے مفعول ہے وہ اب نائب فاعل کہلائے گا اور رفعی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ جب فعل معروف ہو، جو کہ اب تک ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے، تو اس کے بعد جو فاعل ہوگا وہ رفعی حالت میں ہوگا، جو مفعول ہوگا وہ نصبی حالت میں ہوگا. جیسے یہ اوپر آیا نا، زاہدن فاعل ہے تو یہ رفعی حالت میں ہے، حامدن مفعول ہے تو یہ نصبی حالت میں ہے. لیکن جب نصرہ سے نصرہ ہو گیا، یعنی اس کی مدد کی گئی، اب یہ ہو گیا مجہول. تو مجہول میں جو ہے وہ مفعول اب نہیں کہلائے گا، وہ اس کو کہیں گے اب نائب فاعل. وہ کہ اصل میں معنوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ مفعول ہی ہے. دیکھیں نا، نصرہ حامد، حامد کی مدد کی گئی، تو اب حامد فاعل تو نہیں ہے، مفعول ہے، یعنی اس کی مدد کی گئی. لیکن اس کو نائب فاعل کہیں گے جب فعل مجہول ہوگا. اور یہ دوسری بات علیحدہ کیا ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہوگا، اب نصبی حالت میں نہیں ہوگا. تو حامد کی مدد کی گئی، اس میں فاعل معلوم نہیں ہے، لیکن حامد نائب فاعل بن گیا ہے اور رفعی حالت میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلی مثال دیکھیے، اکلا الطعام، اکلا اس نے کھایا. ٹھیک ہے، الطعام کھانا. تو اب یہ الطعام ہے نا، تو لہذا یہ مفعول ہے، یہ نصبی حالت میں ہے. اور اکلا معروف ہے، معروف فعل ہے یہ، یعنی ایکٹیو وائس ہے، پیسو نہیں ہے. تو اکلا الطعام، اس نے کھانا کھایا، تو ہوا ہو گیا فاعل، اکلا ہو گیا فعل، اور الطعام کھانا، یعنی یہ ہو گیا مفعول. لیکن جب اس کا معروف مجہول بنائیں گے، جو آج کا ہمارا لیسن ہے، وہ کیا ہوگا؟ اوکیلا. اب اکلا جو تھا وہ بن گیا اوکیلا. کیا تبدیلی آئی ہے؟ آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر لاگ گئی، یعنی کاف کے نیچے زیر، اور اس کے پہلے جو حمزہ ہے اس کے اوپر پیش، تو اوکیلا. اب جو ہے نا، الطعامہ نہیں رہا، الطعامو ہو گیا، میم کے اوپر پیش ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے مجہول آ گیا، معروف نہیں رہا. تو اب الطعامو جو ہے یہ فاعل نہیں رہا بلکہ نائب فاعل ہے، یعنی کھانے کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اوکیلا الطعامو، اس کھانا کھایا گیا، یعنی کھانے کو کھایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوربا زیدن. اب یہ دارابا سے کیا بن گیا؟ دوربا، اس کو مارا گیا. کس کو مارا گیا؟ زید کو. تو زیدن یہ رفعی حالت میں ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے، یہ اب مفعول نہیں بلکہ نائب فاعل ہے. تو یہ زیدن نہیں ہوگا، زیدن ہوگا. دوربا زیدن، زید کو مارا گیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ کچھ مثالیں ہیں جی. خلق اللہ الانسان، اب یہ تو ہے معروف. خلق سیدھا سیدھا نا، تخلیق کیا، پیدا کیا. کس نے؟ اللہ نے. کس کو؟ انسان کو. خلق فعل، اللہ فاعل، انسان مفعول. ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کیا انسان کو. تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا. خلق سے کیا بن گیا؟ خلق. اور الانسانہ جو تھا وہ الانسانو ہو گیا، اب نون کے اوپر پیش آ گئی کیونکہ یہ نائب فاعل بن گیا. تو خلق الانسان. اگلی مثال دیکھیے، شاربہ الولد الماء. شاربہ اس نے پیا. کس نے پیا؟ الولد لڑکے نے، الماء پانی. تو یہ تو ہے معروف، لیکن جب بنا مجہول تو کیا بن گیا؟ شوربہ. اچھا، اب شاربہ میں را جو ہے یہ یعنی آخری سے پہلا حرف پہلے ہی زیر والا ہے، تو لہٰذا اس کو تو ہم تبدیل نہیں کریں گے، را کے نیچے زیر ویسے ہی ہے. لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے شین، اس کے اوپر جو زبر تھی اس کو پیش بن گیا، تو یہ شاربہ سے شوربہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اوزان، کچھ وزن ایسے ہوتے ہیں فعل کے جس میں عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں افعال جن کا عین کلمہ یعنی بیچ والا جو دوسرا کلمہ دوسرا حرف ہے وہ پیش والا بھی ہوتا ہے، جیسے کاروما. ٹھیک ہے، کابورا. تو اسی طرح یہ شاربہ میں را کے نیچے زیر ہے، تو یہ مفعول جب مجہول ہوگا تو تب بھی یہ را کے نیچے زیر ہی رہے گی، لیکن پہلے والا حرف جو ہے وہ پیش والا ہو جائے گا. تو شوربہ، اسے پیا گیا. کسے پیا گیا؟ الماء، پانی کو. تو پانی پیا گیا. کیا ہوا تبدیلی؟ شاربہ سے شوربہ ہوا اور الماء سے الماء، کیونکہ یہ اب نائب فاعل ہے. اسی طرح یہ دیکھیے، ذابیحہ
المسلم ذبح کیا مسلمان نے کس کو؟ بکرا گائے کو، مسلمان نے گائے کو ذبح کیا. تو اب ذابحہ سے تو ہو گیا ذبیحہ، ذبح کیا گیا کس کو؟ بکرا گائے کو. لیکن یہاں البکرا تا تھا تو البکرا تو ہو گیا. ٹھیک. اس کے اندر اگلی مثال دیکھیے، نصرہ سے ہو گیا نصرہ، حامد مدد کی گئی، حامد کی مدد کی گئی. اور اسی طرح اگر مؤنث ہو تو نصرت، اور اگر تمہاری مدد کی نصرتا، تا کے اوپر اگر زبر ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نصرتا تمہاری مدد کی گئی. یہ ایک اور مثال ہے، ڈیفرنٹ ہے. یعنی اگر ہوتا نصرتا تو ہم کہتے تم نے مدد کی، لیکن یہ ہے نصرتا تو یہ ہو گیا تمہاری مدد کی گئی. ٹھیک ہے، نصرتا سے نصرتا. تو یعنی جو فعل ماضی کے 14 سیغے ہیں نا، اس حساب سے دیکھیے آپ. تو یہ نصرتا اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں نا آپ، وہ جو ہم نے ابھی کی تھی یہ نصرتا اس شکل پہ تھا، فعلتا. ٹھیک ہے، تو فعلتا نصرتا تمہاری مدد کی گئی. اور اگر مؤنث ہو تو نصرتی تمہاری مدد کی گئی، مؤنث کے لیے یہ کہہ دیں گے. اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھیے کہ مجہول بنانے کے بعد یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مجہول بنانے کے بعد اگر فا کلمے کو پیش دینے کے بعد الف آ جائے. اچھا، فا کلمہ آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ پہلا والا حرف جو ہے کسی بھی فعل کا وہ فا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا عین کلمہ ہوتا ہے، تیسرا لام کلمہ ہوتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. جب خالی بات کیجیے نا عین کلمہ یا لام کلمہ یا فا کلمہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 3 لیٹر ہوتے ہیں نا، روٹ لیٹرز، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو مجہول بنانے کے بعد اگر فا کلمہ یعنی پہلا کلمہ پیش دینے کے بعد اس کے بعد اگر الف آ جائے، ہو سکتا ہے نا ایسا کوئی فعل ہو جس میں فا کلمے کے بعد الف ہو، تو پھر اس صورت میں چونکہ جب اس کے پہلے پیش ہوگی تو پھر آگے الف کو ساتھ پڑھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے اس الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے. جیسے ہے نا خاطبہ. اب یہ خاطبہ سے جب بنے گا، خا کے اوپر اگر پیش لگائیں گے تو اب اگر دیکھیے یہ ہو خاطبہ تھا، تو اب خا کے اوپر اگر پیش لگا دیں تو تا کے نیچے زیر ہو جائے گی، کیونکہ آخری سے پہلے حرف کو زیر دینی ہے. ٹھیک ہے، اور با کے اوپر زبر رہے گی. تو اب اس کو پڑھ نہیں سکتے. خا کے اوپر پیش ہو اس کے بعد الف ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ ناممکن ہے. تو لہٰذا یہ جو الف ہے نا، اس کو کاٹ کے تو اس کو واو کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا خوتبہ. یعنی کوئی بھی ایسا فعل آ جائے گا کہ بہت ریئر ہوگا، بہت کم ہوگا، لیکن اگر ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجہول بنائیں اور پہلے کے بعد دوسرا جو حرف ہے وہ الف ہو جائے تو ظاہر پہلے حرف کو تو پیش دینی ہے ہم نے، تو اب اس کے بعد الف کو پڑھ نہیں سکتے، تو لہذا اس کو الف کو واو میں تبدیل کر دیں گے. یہ ایک رول ہے اس کا. دوسری بات کیا ہے کہ فعل مجہول صرف متعدی کا بنے گا. فعل متعدی، فعل لازم ابھی ہم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں. فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم کون سا ہوتا ہے؟ جو فاعل اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے، مثلا سونے کا عمل ہے، بیٹھنے کا عمل ہے، تو یہ فعل لازم ہے. لیکن فعل متعدی، مثلا اس نے مدد کی، اب ناصرہ مدد کی تو کسی کی مدد کی، ٹھیک ہے، یا دارابا اس نے مارا تو کسی کو مارا، تو اس طرح کے فعل متعدی کہلاتے ہیں. تو مجہول فعل متعدی میں ہوگا، لازم میں نہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ مثالیں دیکھ لیجئے. فتحت ابواب الجنتی، فتحت کھولے گئے. اب کھولا کسی اور چیز کو جاتا ہے نا، اپنے آپ کو تو نہیں کو کھولتا. تو فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. ویسے فتحت ہوتا نا اگر فاعل ہوتا ہے اس میں، تو یہ اب نائب فاعل ہے. ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اسی طرح ذکر اللہ، ذکر کرنا جو ہے وہ فعل متعدی ہے نا، کسی کا ذکر کریں گے آپ، تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا گیا. قرئ القرآن، قرآن کو پڑھا گیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے. اچھا، اس میں قرآن کے بھی الفاظ آئے ہیں، لیکن آگے یہ پیورلی قرآن سے مثالیں ہیں. جیسے یہ دیکھیے، اذا الشمس کورت واذا العشار عطلت سیرت رسل کذبا قتلا سجرت. یہ سارے جو 6 الفاظ جن کے اوپر میں نے ٹک کیا، یہ سارے کے سارے مجہول ہیں.
ٹھیک ہے، یہ بس ہمارا یہ لیسن جو ہے آج کا، اس میں ہم نے فعل معروف تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے بات کی ہے فعل ماضی مجہول کی، یعنی پیسو وائس کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے کہ اگر پہلے آخری سے پہلے حرف کو جو زبر ہو چاہے زیر ہو، اس کو آپ نے زیر کر دینا۔ اگر تو پہلے سے زیر ہے تو پھر تو تبدیلی نہیں ہوگی، اگر زبر ہے تو یا پیش ہے تو اس کو زیر کر دیں، اور اس سے پہلے ایک ہے یا ایک سے زیادہ حروف ہے ان کو پیش کر دیں تو وہ بن جائے گا مجبور۔ جیسے یہ دیکھیے نا، کتبہ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم۔ اب یہ ایکسرسائز ہے آپ کی کہ آپ نے یہ جو نیچے دیے گئے ہیں جملے، ان کا عربی سے اردو میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، بہت معروف ہیں، میرا خیال سب کو زبانی یاد ہوں گے کہ تم سب پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ آپ قرآن پاک سے بھی سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ، لیکن کوشش کریں کہ غور کریں اس کو۔ یہ ہے نا کتبہ، یہ اب فعل ماضی مجہول ہے کتبہ، اور یہاں پھر آ گیا کتبہ۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ زیادہ قابل غور ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ اسی طرح آگے جو مزید ہیں جملے، یہ دیکھیے فتحت ابوابها، فتحت یہ مجہول ہے، کھول دیا گیا، کس کو؟ ابوابها، اس کے دروازوں کو۔ الجبال سیرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، خلقہ یہ مجہول ہے، پھر یہاں خلقہ، پھر یہاں حُصِّلَ۔ تو یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں کون سے الفاظ مجہول کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو یہ ترجمہ خود بخود مجہول کے حساب سے ہوگا، یعنی پیسو وائس کے حساب سے۔ اسی طرح اردو سے عربی میں جو ترجمہ کرنا ہے، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عام الفاظ ہیں، تو یہ آپ نے ان کے حساب سے کرنا ہے۔ جیسے یہ آپ کے لیے اصل ٹیسٹ تو یہ ہے، کیونکہ اوپر والے تو آپ کو قرآن پاک سے ترجمہ مل جائے گا، لیکن آپ نے غور کر کے ترجمہ لکھنا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں لکھنا۔ آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ مجہول کا فعل ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا تم مؤنث مدرسہ گئیں؟ اب اس میں معروف ہے یا مجہول ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ معروف ہے کیونکہ اس میں پیسو وائس والا معنی نہیں آ رہا، یعنی کسی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ کیا تم مدرسہ گئیں، مدرسہ گئیں یہ تو معروف ہے، تو اب کیا حل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کر چکے ہیں سوالیہ فکرے، تو حل لگا دیتے ہیں شروع میں، حل۔ اور تم مؤنث یعنی یہ اب جمع ہے، تو مدرسہ گئیں، مدرسہ بھی آپ کو پتہ ہے مدرسہ ہی کہتے ہیں عربی میں، اور جانا کیا ہوتا ہے؟ ذہبہ، تو اس سے آپ نے مؤنث جمع والا صیغہ بنانا ہے، غائب والا۔ تو اب میں یعنی اس کا ترجمہ خود نہیں کروں گا، ابھی آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ ہم یہ چیزیں بار بار کر چکے ہیں۔ یعنی فعل ماضی کی جو گردان ہے وہ 14 صیغے، ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا والا ہے، تو ذہبہ کی وہ والی شکل لگا کے شروع میں حل لگا دینا ہے، تو وہ اس سے آپ کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اب اس کا جواب دیکھیے، ہاں ہم دونوں مدرسہ گئے۔ اچھا، اب یہ جو تھا اس کا مطلب کیا تم مؤنث مدرسہ گئی، تو یہاں دونوں کا جواب آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں بھی دو ہے، لیکن آپ جمع بھی کر دیں گے تو صحیح ہے، کیونکہ یہاں واضح نہیں ہے کہ یہ جمع ہے یا تثنیہ ہے۔ تو جواب میں البتہ لکھا ہوا ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں، تو یہ بھی معروف ہی ہے، اس میں مجہول نہیں آیا۔ پھر ہم نے روٹی اور پنیر کھایا، روٹی خبز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خبز، اور پنیر کہتے ہیں جبن، جبنن۔ اور بکری کو کس نے ذبح کیا؟ ذابیحہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بکری کو کہتے ہیں غنم بھی کہتے ہیں، اور ماعز بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں ان کے جو ہے نا، تو آپ کوئی بھی لگا دیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جملہ صحیح بنانا۔ بکری کو کس نے ذبح کیا، کس نے کا معنی لگانے کے لیے ہم لگائیں گے من، شروع میں کہیں گے من، من کا مطلب ہوتا ہے کس نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک بڑی گائے ذبح ہوئی، یہ آیا مجہول، یہ اوپر والے ابھی 4 جملے تھے یہ معروف تھے، تو ایک بڑی گائے ذبح ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ذبح کا تو آپ کو پتہ ہے، گائے بکراتن کہتے ہیں، اور بڑی کبیراتن،
بکراتن کبیراتن، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لڑکے کو اسکول میں داخل کیا گیا، یہ بھی مجہول ہے، ٹھیک، یہ بھی مجہول ہے. عورتیں غالب آ گئیں، یہ معروف ہے. ہمیں مارا گیا، یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے. مدرسہ سے کون نکلنا، یہ معروف ہے. اور استاد شاگرد پر غالب آ گیا، یہ بھی معروف ہے. تو مجہول کے بس 3 جملے ہیں اس میں، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے، باقی سب معروف ہیں. تو یہ ماضی معروف ماضی مجہول آپ کی دونوں کی پریکٹس ہو جائے گی اس ایکسرسائز. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا اور بس دیٹس اٹ. یہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہو گیا جی. تو اب بتائیے، آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس پھر ہم ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.